صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کا باب الصلاۃ جاری ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ جو باب شروع کیا تھا ما یذکر فی الفخذ ران کے بارے میں کہ ران سطر ہے کہ نہیں، وہی باب جاری ہے۔ اور اس باب میں جو حدیث آج ہم کریں گے، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ خیبرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے غزوے کے لیے نکلے۔ فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلس، کہ وہاں ہم نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی۔ فرکب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب ابو طلحہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، اور حضرت ابو طلحہ بھی سوار ہو گئے۔ وَأَنَا رَدِيفُ ابی طلحہ، اور میں حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ میں نے جیسے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس میں دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ آتا ہے تشریح میں کہ ایک ہی گھوڑا تھا جس میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے حضرت ابو طلحہ اور ان کے پیچھے حضرت انس بیٹھے تھے۔ لیکن دوسری تشریح میں یہ آتا ہے کہ ایک گھوڑے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور دوسرے گھوڑے پہ حضرت ابو طلحہ تھے، اور ان کے پیچھے حضرت انس تھے۔ بہرحال جو بھی صورت تھی کہ تینوں سوار ہو گئے۔ فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں چلنے لگے، یعنی جو فوج تھی، وہ لشکر جو تھا وہ خیبر کی گلیوں میں چلنے لگے۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمُسُّ فَخِذَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا گھٹنا چھو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو۔ ثم حسر الازار عن فخذه، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران تھی اس سے تہبند کھسک گیا۔ یہ جو مسلم کی روایت ہے اس میں جو الفاظ ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہبند ہٹایا نہیں تھا بلکہ تہبند کھسک گیا تھا آپ کی ران سے۔ حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اب اس بات کو ہم سمجھیں، اس باب میں یہ لائے ہیں کہ ران سطر ہے کہ نہیں، اور جواز یہ لائے ہیں کہ خیبر کے دن جنگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ خیبر میں داخل ہوئے۔ گلیاں تنگ تھیں، گلیوں کے اندر گھوڑے جا رہے تھے، ظاہر ہے ویسے بھی ایک ٹینشن کا اور ایک ایسا وقت تھا، جنگ کا جو وقت ہوتا ہے، اور اس میں اگر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور ایک دو گھوڑے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اگر تھوڑا سا ہٹا لیا ہے کہ گھوڑے کے ساتھ نہ لگے، یا وہ خود سے ہٹ گیا، تو اس کو وہ جواز بنا رہے ہیں کہ ران جو ہے وہ کھل گئی، اور ران شاید سطر نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھلنے نہ دیتے۔ تو اب دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر ران سطر نہیں ہے تو تھوڑے سے کھلنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرج نہیں سمجھا، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگ کی اس جو گھڑی تھی اسٹریس کی، مطلب جو دھیان توجہ ساری اس طرف تھی، اگر تھوڑا سا کپڑا ہٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف یعنی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ بہرحال علماء اور فقہا ایسی چیزوں سے ہی نکات نکالتے ہیں اور اس سے پھر اپنے اصول بناتے ہیں۔ تو جنہوں نے وہ دیکھا انہوں نے کہا کہ ران سطر نہیں ہے، اور جنہوں نے وہ قول سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ران سطر ہے، انہوں نے فرمایا کہ ران سطر ہے۔ اور ہم نے جیسے پیچھے پڑھا کہ دو درمیانہ راستہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط پہ عمل کیا جائے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کیا فلما دخل القریہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں داخل ہوئے یعنی خیبر کی بستی میں، قال اللہ اکبر خربت خیبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر کی بربادی یا خیبر برباد ہو گیا، خیبر کی خرابی جو ہے وہ آ گئی۔ انا اذا نزلنا بساعۃ قوم فساء صباح المنذرین، تو ہم جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں، یعنی ایسی قوم جو اس طرح کی قوم ہے، تو ان کے لیے وہ صبح بہت ہی بری ہوتی ہے۔ ظاہر مسلمان ہر بستی میں جہاں گئے ان کے لیے وہ صبح بری نہیں ہوئی، بلکہ یہ دشمنان دین تھے، یہودی تھے، اور بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، مسلمانوں کی زندگی تنگ کی ہوئی تھی، ان کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، اور یہ ہر وقت سازشیں اور شرارتیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تھا، اور آپ نے گویا یہ اعلان کیا کہ بس اب ان کی خرابی جو ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ اور قالہ الثلاثہ، تو یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی کہ خیبر کی خرابی آ گئی، ہم داخل ہو گئے ہیں، اب یہ لوگ ہم سے یعنی مفہوم یہ ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے۔ قال وخرج القوم الی اعمالہم، فرماتے ہیں حضرت انس کہ قوم جو تھی وہ اپنے کاموں کی طرف نکل گئی تھی، یعنی کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، جو بھی کسی کے کام ہے
اس کے لیے وہ قوم نکل چکی تھی اپنے کاموں کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر داخل ہو رہا ہے، فقالوا محمد، تو کہتے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا. قال عبدالعزیز، اور عبدالعزیز جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، عبدالعزیز بن صہیب، وہ فرماتے ہیں وقال بعض اصحابنا والخمیس یعنی جیش، تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خمیس ہے یعنی جیش ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو لشکر ہے. اس زمانے میں جو لشکر ہوتا تھا اس کے 5 حصے ہوتے تھے. عام طور پہ لشکر کی ترتیب اس طرح کی جاتی تھی کہ ایک اس کا درمیانہ حصہ تو تھا جس کو قلب کہتے تھے، اور ایک اس کا اگلا حصہ تھا جس سے مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا، یعنی آگے آگے رہتا تھا وہ لشکر کا حصہ، اور ایک میمنہ یعنی دائیں طرف، ایک میسرہ جو بائیں طرف، اور ایک پچھلا حصہ ہوتا تھا جسے ساقہ کہتے تھے. تو اس طرح سے اس زمانے میں فوج 5 حصوں میں تقسیم کی جاتی تھی، اور جو کمانڈر ہوتے تھے وہ اس میں ضرورت اس کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے تاکہ اگلا حصہ اگر لڑ رہا ہے اور لڑائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو پیچھے بلا کے پچھلے حصے کو آگے کر دیتے تھے کہ فریش اور تازہ دم فوجی جو ہیں وہ آگے چلے جائیں. یا اگر دائیں طرف پریشر زیادہ ہے تو پھر وہ دائیں والوں کو بعض کو تھڑا کے بائیں پہ لے آتے تھے اور بائیں والوں کو دائیں پہ کر دیتے تھے. مطلب یہ کہ اپنے لشکر کی پوزیشنیں بدلتے رہتے تھے تاکہ تازہ دم فوجی جو ہیں وہ آگے آتے رہیں. تو جو بھی اس کی خیر حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، لیکن عام طور پہ 5 حصے ہوتے تھے اور اس کو خمیس کہتے تھے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ صرف، بعض نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض نے فرمایا کہ والخمیس یعنی یہ تو پورا لشکر ہے اور اس کے 5 حصے ہیں. قال، حضرت انس فرماتے ہیں قال فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَا، کہ ہم نے پورے زور کے ساتھ ان کو فتح کر لیا خیبر کو، یعنی یہ خود سے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا بلکہ پورے زور کے ساتھ، اور لڑائی کے بعد ہم نے انہیں فتح کر لیا. فَجُمِعَ الصَّبِيُّ، پھر ان کے جو قیدی تھے وہ ہم نے جمع کیے. فَجَاءَ دَحْیَةٌ، اور حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. فقال یا نبی اللہ اعطنی جاریۃ من الصبی، کہ مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائیں. اچھا، اب یہاں پہ بھی جو لوگ جنہوں نے تشریح نہیں پڑھی اس کی، یا اسلام کا جو مسئلہ غلامی جس طرح سے اسلام نے اس مسئلے کو حل کیا ہے نہیں پڑھا، وہ اس کے بارے میں تھوڑے پریشان ہو سکتے ہیں کہ لشکر میں قیدی جمع ہوتے تھے اور پھر ان قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں اور مرد بھی ہوتے تھے، اور ان کو مختلف لوگوں کو دے دیا جاتا تھا. اس وقت چونکہ لونڈی غلام کا رواج تھا اور ان قیدیوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جاتا تو یہ بہت نقصان دہ ہوتے تھے، اور اگر خاص طور پہ عورتیں ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور ان کو بس ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا گیا تو اس سے بہت ساری خرابیاں ہو سکتی تھیں. تو اس کی بجائے ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی جس کو بھی وہ دی گئی تھی کہ اس کو کھلانا پلانا، حفاظت کرنا. اگرچہ وہ لونڈی ہوتی تھی، وہ کام بھی کرتی تھی، لیکن اصل میں ایک حفاظت کا طریقہ تھا. تو یہ عارضی چیز تھی جو کہ اس وقت کا رواج تھا. ہر جنگ میں یہ ایسا ہوتا تھا. بعد میں آہستہ آہستہ اسلام نے جو غلامی کا طریقہ تھا وہ ختم کیا، اور چند ہی سالوں میں جو غلام ہیں وہ پوری طرح سے ختم ہو گئے تھے. اب یہ ایک پورا لمبا مسئلہ ہے، پوری لمبی تفصیل ہے اس کی کہ اس میں کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے تھے. سورہ مائدہ کی تفصیل اگر پڑھ لیں آپ، اس کے اندر یہ درج ہے، وہاں سے تفصیل مل سکتی ہے. تفہیم القرآن میں بھی اور فی ظلال القرآن میں بھی اور دیگر تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ اسلام نے مسئلہ غلامی کیسے ختم کیا. لیکن بہرحال اس وقت تک ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ لونڈیوں اور یعنی قیدیوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا جاتا تھا، اور ان کی ذمہ داری جو ہے مختلف لوگوں کو دی جاتی تھی. تو یہاں پہ حضرت دحیہ قلبی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی لونڈی عطا فرمائے قیدیوں میں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آتیت دحیۃ صفیۃ بنت حیی، تو صفیہ بنت حیی جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی کو عنایت فرما دی. سیدۃ قریظہ والنذیر، اور یہ جو تھیں یہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ تھیں، یعنی ان کی بہت معزز خاتون تھی. اور ان کے والد اور ان کے چچا جو ہیں یہ یہودیوں کے عالم تھے، اور یہ بہت معزز خاتون تھیں ان دونوں قبیلوں کی. تو حضرت ان میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ
فجاء رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں واقعی یا نبی اللہ اعطیت داہیۃ صفیہ بنت حیی سیدۃ قریظہ والنذیر، کہ آپ نے داہیہ قلبی کو صفیہ بنت حیی دے دی ہیں جو کہ سیدہ ہیں قریظہ اور نذیر کی، لا تصلح الا لک، تو یہ تو آپ کے سوا اور کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، انہیں صرف آپ ہی کو ان کو لینا چاہیے کیونکہ وہ معزز ہیں، اور کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اب اس چیز کو بھی ہم سمجھیں کہ وہ دور یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی قبیلے میں نکاح کر لیتا تھا یا کسی کوئی قبیلہ اس کا سسرال بن جاتا تھا تو وہ سب کے لیے معزز ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی وہ صحابی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے دینا ہی ہے تو یہ کسی اور کو نہ دیں، یہ صرف آپ کے لیے ہی مناسب ہیں، کوئی اور ان کو نہ لیں۔ قال ادعوه بها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا ان کو بلائیں۔ فجاء بها، حضرت دہیہ آگے ان کے ساتھ۔ فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خذ جاریۃ من الصبی غیرها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی طرف اور فرمایا کہ آپ جو قیدی ہیں ان میں سے کوئی اور لونڈی جو ہے وہ لے لیں۔ قال فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ قال اللہ ثابت، تو یہاں پہ پھر حضرت ثابت یا کوئی اور صحابی ہیں جو فرماتے ہیں یا ابا حمزہ ما استقہا، کہ اچھا ابو حمزہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے یہ کنیت تھی، تو انہوں نے پوچھا حضرت انس سے کہ ابو حمزہ ان کا جو مہر تھا وہ کیا مقرر ہوا تھا، یعنی حضرت صفیہ سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کا مہر کیا مقرر کیا؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نفس ہی جو ہے، یعنی خود انہی کی ذات جو تھی اسی کو، اس کی جو رہائی تھی یا ان کی جو غلامی سے ان کو آزاد کیا تھا اسی کو ہی انہوں نے اس کا مہر قرار دیا تھا۔ یہاں پہ علماء نے بہت بحث کی ہے کہ کیا کسی لونڈی کو آزاد کرنا اس کے نکاح کا مہر ہو سکتا ہے، بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ کا ان کا نفس ہی جو ہے وہی مہر ٹھہرا تھا اور ان کی آزادی کو ہی آپ نے مہر قرار دیا تھا۔ حتیٰ اذا کان بالطریق، حتیٰ کہ جب آپ ابھی راستے میں ہی تھے، جہزتها له ام سلیم، تو ام سلیم جو ہیں یہ حضرت انس کی والدہ ہیں، یہ ان کو لے گئیں۔ فاحدتها له من اللیل، انہیں تیار کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا رات کے وقت۔ فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اور صبح کو دولہا بن گئے، یعنی راستے میں ہی شادی کی، آپ دولہا بنے، اور حضرت ام سلیم جو تھیں انہوں نے ان کو حضرت صفیہ کو تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ فقال من کان عنده شیء فلیجیء به، اچھا اب سوال ہوا کہ جی نکاح تو ہو گیا تو اب ولیمہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے آئے۔ بسط نتان، اور جو دسترخوان تھا، چمڑے کا دسترخوان ہوتا تھا اس کو نتان کہتے تھے، تو وہ بچھا دیا گیا۔ فجعل الرجل یجیء بالتمر، تو جن کے پاس کھجوریں تھیں وہ لے آئے۔ وجعل الرجل یجیء بالسمن، جس کے پاس گھی تھا وہ لے آئے۔ وقال احسبه قد ذکر السویق، اور جس کے پاس، کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جس کے پاس ستو تھے وہ بھی لے آئے۔ قال فحاسوا حیسا، تو اس کا حلوہ بنایا گیا۔ فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ تو یہ طویل اور دلچسپ حدیث، اور اس کا اصل مقصد تھا کہ ران سطر ہے کہ نہیں، اس کی ڈسکشن ہم نے کر لی۔ اب اس میں سے جو دوسرے کچھ اصول ہمارے نکلتے ہیں کہ اگر سواری کا جانور طاقت رکھتا ہو تو دوسرے آدمی کو بھی ساتھ بٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جنگ کے آغاز سے قبل اور جنگ کے درمیان اللہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے، اور کسی خاص موقع پہ اللہ اکبر کا کلمہ 3 دفعہ دہرانا بہتر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دفعہ دہرایا۔ اور ران کا ڈھانپنا لازم ہے یا نہیں، اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک مالک کے لیے اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لینا زیادہ مستحسن ہے، اور حدیث کی روح سے ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی ایک اجر تو یہ ہے کہ اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اور دوسرا اجر یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور شادی کے بعد ولیمہ جو ہے وہ مسنون ہے، اور ولیمہ چاہے یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مختصر ترین کھانے کے ساتھ،
اور تھوڑا کھانا بھی ہو، جو کچھ ہو، لیکن ولیمہ کرنا چاہیے. اور اس کے اندر جتنی ہم نے چیزیں جمع کر لی ہیں، بہت زیادہ ڈشیں اور کھانے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مسنون، صرف ولیمہ ہے. اور کتنی سادگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ حسب استطاعت لوگوں کو مدد بھی کرنی چاہیے ولیمے میں. جیسے سارے صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا، کھجوریں تھیں، ستو تھے، گھی تھے، سب لے آئے اور سب کی چیزوں کو ملا کے ولیمہ ہوا. تو گویا یہ ہم جو اب جا کے ولیمے پہ پیسے دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، وہ آغاز تو شاید وہیں سے ہوا تھا، آگے پھر یہ رسومات بن گئی اور رسومات ہماری زیادہ مشکل ہو گئیں. اس کی بجائے حسب حیثیت اگر مدد کی جائے شادی والوں کی تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ رسم بنا کے اس نے اتنی کی تو ہم بھی اتنی کریں. اب اس نے جتنے پیسے دیے تو اس نے ہم دیں، ہماری اتنی حیثیت ہے یا نہیں ہے. تو ان رسومات کو ہمیں اگر ہم سنت کی روشنی میں دیکھیں تو غیر ضروری چیزیں ان رسومات میں سے نکال دینی چاہیے. اور ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے جی گوشت کی ڈش ہو اور روسٹ ہو اور دس اینڈ دیٹ، بہت سی چیزیں ہوں، بلکہ حلال چیزوں میں سے جو کم سے کم میسر ہو وہ دعوت ولیمہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. دعوت ولیمہ کی بھی جائے اور اس کو قبول بھی کیا جائے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ مسنون ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.